بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات
بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، بہنوں اور اس سورۃ القرآن کی تفسیر میں شامل ہونے والے تمام ساتھیوں، آج ہم نے آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 213 پڑھی ہے۔ اس سے پہلے الحمدللہ 212 آیات کی تفسیر سورۃ البقرہ کے آپ حضرات سن چکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مزید ہمارے اندر اپنی کتاب کی سیکھنے سکھانے، پڑھنے پڑھانے، عمل کرنے، عمل کی دعوت دینے کا مزید شوق اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ آیت نمبر 213، یہ آیت بڑی جامع معنی ہے اور اس کو بہت ہی زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے سے سورۃ البقرہ کی جتنی آیات آ رہی ہیں سب کا تعلق احکامات سے ہے، بڑے مسائل سے ہیں، اور آخر سورت تک یہی رہے گا، مسائل اور اللہ رب العالمین کے احکامات جن کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق دے۔ رب العالمین فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ تو ایک ہی دین پر تھے۔ ذرا خوب اچھی طرح سے سمجھنا ہے دوستو، اور آج فتنے کے دور میں بھی، فتنے کے دور میں تو اور اس کی ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ، کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے، کوئی دوسرا دین دنیا کے اندر تھا ہی نہیں، ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے بھیجا لوگوں کو بتانے سمجھانے کے لیے اپنے نبیوں کو، جو بشارت بھی سناتے تھے اور اللہ کے عذاب اور پکڑ سے ڈراتے بھی تھے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ سچائی سے کتاب بھی نازل کی، سچائی کی سچی کتاب نازل کی، سارے حق بیان کرنے والی کتاب بھیجی۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان جس چیز میں اختلاف ہو چکا ہے حق بیان کر دیں کہ اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، اور اس کے اندر اختلاف بھی انہوں نے کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا۔ بینات آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور اختلاف بھی کیوں کیا؟ بغیم بینہم، عداوت، بغض عناد اور نفرت کی بنا پر، تعصب کی بنا پر۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کو حق کی ہدایت دے دیا ان باتوں میں جن میں لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔
الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت کا ایک ایک جملہ جو ہے اپنے اندر ایک علم معانی کا سمندر ہے، سمجھو بحر زخار ہے وہ. اس لیے شاید کہ اس آیت کی تفسیر کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے، چونکہ ہر جملہ سمجھانا ہے اور سمجھنا ہے. پہلا جملہ کان الناس امتا واحدہ، سارے لوگ ایک ہی امت. امت کس کو کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں ایسا گروہ جو کسی ایک بات پر سب متفق ہوں، اس کو امت کہا جاتا ہے. لوگوں کی وہ جماعت جو کسی نظریے پر، فکر پر، کسی بات پر متفق ہو، اس کو کہا جاتا ہے امت. کسی ایک کام پر سارے لوگ جمع ہوئے ایک کام کر رہے ہیں، ان کو بھی کہا جاتا ہے امت. اور سب سے واضح مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ جب مصر سے فرعون نے قتل کا اعلان کیا تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، مدین کی طرف جا رہے تھے. راستے میں ایک ایسے علاقے میں پہنچے، بھوکے پیاسے پریشان تنہا، کہ ایک حوض تھا جہاں لوگ، یا کنواں تھا، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے. سارے لوگ پانی پلا رہے تھے اور دو بچیاں اپنی بکریوں کو دور گھیر کر کے کھڑی تھی، انتظار کر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، پوچھا ان سے کیوں کھڑی ہو؟ کہا کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، اللہ نے بھائی نہیں دیا ہے، اور نوکر چاکر رکھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو ہم دونوں اپنی بہنیں اپنی بکریاں چراتے ہیں. پانی میں بہت بھیڑ بھاڑ ہے، وہاں ہم جا نہیں سکتے، تو لوگ پانی پلا کے چلے جاتے ہیں، تو ان کا بچا کھچا پانی ہم اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں. اتنا سنا تو اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام ایک امت کے پاس پہنچ گئے. امت سے مراد وہی چرواہے، سب کا مشن کیا تھا؟ بکریاں چرواہا. دیکھو ان کو امت کہا جاتا ہے. ایسے ہی کسی ایک کام، کسی ایک چیز، کسی ایک فکر، کسی ایک نظریہ، کسی ایک مقصد پر جو چند لوگ یا زیادہ لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے امت. اللہ نے فرمایا سارے لوگ امت سے، لیکن یہاں مراد ہے دین پر، ایک ہی دین پر تھے. کان الناس امتاً واحدتاً، سارے لوگ ایک ہی دین پر تھے. کوئی کسی کا کوئی دوسرا دین تھا ہی نہیں. اب وہ کون سا وقت ہے کہ ایک ہی دین پر لوگ تھے؟ تو بہت سارے اہل علم کا خیال ہے، مفسرین کا، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک، نوح علیہ السلام کے نبی بننے کے پہلے یا اس سے کچھ پہلے، جیسے کہ روایت ہے عبداللہ بن نبی بخاری کی، تقریباً 900 سال، 1000 سال سمجھیں، تقریباً 1000 سال تک آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے اتارا، تو 1000 سال تک سب ایک ہی دین پر تھے. آپ تمام حضرات اس کو سمجھیں، غور کریں. اور آج اسلام کے خلاف جو بڑی آواز اٹھائی جاتی ہے، سازش رچی جاتی ہے تاکہ آپ اس کا صحیح معنوں میں جواب دے سکیں. یہ قرآن ہے، بخاری کی روایت، کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے پہلے تک تقریباً 1000 سال صرف
آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دنیا میں لے کر کے بھیجا تھا وہی دین، اسی دین پر سارے لوگ قائم تھے، اور وہ دین تھا دین اسلام۔ دین اسلام، اب دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ہم کہ آدم علیہ السلام کے بعد 1000 سال تک تقریباً دنیا میں صرف اسلام تھا، مسلمان تھے، کوئی نہ ہندو تھا، نہ بدھسٹ تھا، نہ کرسچن تھا، نہ عیسائی تھا، صرف مسلمان موجود تھے۔ اب یہاں ایک چیز غور کرنا ہے، چاہے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا ہندو ہوں، بدھسٹ ہوں، ایک بات پر سب کا اتفاق ہے کہ سب آدم کی اولاد ہیں۔ آج برہمن، ہندو، ان کا بھی ہے کہ ہاں سب ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم کی۔ آدم کا کون سا دین تھا؟ باپ تو سبھی مانتے ہیں ان کا، لیکن آدم کا دین کیا تھا؟ آدم دنیا میں کون سا دین لے کے آئے، کون سا دین چھوڑ کے گئے؟ تو اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آدم اسلام لے کے آئے تھے، مسلمان تھے، اسلام کے علاوہ کوئی دین دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اب یہاں ہم کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ کہ دنیا میں سب سے پہلا دین دین اسلام تھا۔ ہندو، یہودی، عیسائی، بدھسٹ، آپ دیکھیں گے تو تقریباً ان میں سے تقریباً سب کے پیشوا اور رہنما جو تھے ان میں کسی کا رہنما بت کا پجاری نہیں تھا، گرچہ اس کے بعد لوگوں نے ان کی مورتی بنائی اور ان کے نام کی مندر بنایا، سب کچھ کیا، لیکن آج ان کی تاریخی کتابیں پڑھیں، گوتم بدھ کی آپ پرانی کتابیں ان کے حالات پڑھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ ہمیشہ بدھ کی مخالفت کرتا تھا۔ ہم مسلمان نہیں کہتے، وہ ان کو پتہ نہیں کیا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہاں بہرحال بت پرستی ممنوع چیز تھی۔ یہ سب کا اتفاق ہے۔ عیسیٰ، یہودی اور عیسائی مذہب میں تو ہم ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ یہ جن کو مانتے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، سب کا دین اسلام تھا، سب کے پاس آسمانی کتابیں اللہ کی تھیں، اور انہوں نے اسلام ہی کی دعوت دی، اور ان کے سچے ماننے والے اپنے آپ کو ہمیشہ مسلمین کہا تھا۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا۔ تو اسلام اصلی دین ہے۔ اب اس سے اختلاف کر کے لوگ الگ الگ بناتے جائیں، لیکن اصلی سب سے قدیمی دنیا کے تمام بڑے لوگ رہنماؤں سب کا اتفاق ہے کہ دین اسلام ہی ایک سچا آسمانی دین ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، سارے لوگ ایک ہی امت پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر بعد میں اختلاف پیدا ہوا۔ صرف اختصاراً آپ کو بتانے کے لیے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 1000 سال تک سب مسلمان تھے، اسلام تھا، بت پرستی کا کوئی وجود اس دنیا میں نہیں تھا۔ لیکن ایک عرصے دراز کے بعد صحیح بخاری کی روایت، علم اٹھ گیا، لوگوں نے اسلامی دین اسلام سیکھنے اور علم جس کے ذریعے انسان اسلام، توحید، رسالت، عقائد کی ساری باتیں سمجھتا ہے،
اس کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ختم کر دیا، جہالت عام ہو گئی۔ جب جہالت عام ہو گئی تو 5 بڑے نیک اور صالح انسان، اب اختلاف ہے آیا آدم کے بیٹے تھے یا آدم کے پوتے، ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بڑے نیک صالح اللہ کے محبوب بندے تھے۔ اور نسب کے اعتبار سے میں نے کہا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے روایت کے مطابق یہ آدم کے بیٹے یا آدم کے پوتے، بڑا اونچا مقام تھا، صالح رسول پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ اپنی ساری زندگی دین سیکھنے سکھانے اور دین پر عمل کرنے کی دعوت و تبلیغ پر ان کی گزر گئی، زندگی گزر گئی۔ ایک عرصے دراز تک یہ کام کرتے رہے، پھر ان 5 کا انتقال ہو گیا۔ جب ان 5 کا انتقال ہو گیا تو جو لوگ ان کو دیکھے تھے، ان سے واقف کار تھے، وہ تو اللہ ہی کی عبادت کرتے رہے، بھی اسلام ہی پر قائم تھے، کوئی اور دین، اسلام کوئی دین نہیں تھا۔ کیوں؟ ان 5 نے ہمیشہ اپنی شاگردوں کو، اپنی قوم کو اسلام ہی کی دعوت دی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے شاگرد دیکھتے رہے، پڑھتے پڑھاتے رہے اور دین اسلام پر قائم رہے، لیکن دھیرے دھیرے علم حاصل کرنے میں لوگوں میں کوتاہی پیدا ہونے لگی۔ اب علماء نہیں، معلومات نہیں، بس ہمارے بزرگوں نے یہ کیا، بزرگوں نے یہ کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کچھ لوگوں نے، یہ 5 آدمی یہاں بیٹھتے تھے، اسی جگہ جو 5 ان کے جگہیں تھی درس کی، ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا یا ان کو خیال آیا کہ ہم لوگوں نے تو ان کو دیکھا تھا، کتنے اچھے تھے، کتنے صالح تھے، کتنے دیندار تھے، ان کو دیکھ کر کے بھی اللہ یاد آتا تھا، شوق پیدا ہوتا تھا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ یہ 5 جگہ جہاں وہ بیٹھتے تھے، ہر ایک کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے نام کی، ان کی تصویروں، ان کی تصویر مجسمہ بنا کر کے یہاں نصب کر دیں تاکہ ان کو دیکھیں تو ہمارے اندر شوق پیدا ہو، یہ بہت نیک لوگ تھے، ہمیں ان کی طرح نیک بننا چاہیے۔ ان 5 کی عبادت مقصد نہیں تھی، مقصد نہیں تھا، مقصد تھا ان کو دیکھ کر کے شوق پیدا کرنا۔ شیطان نے یہ پہلا کام کروایا۔ علم کی کمی تھی، کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ ایک مورتی بنانا ناجائز ہے، مقصد دیکھا کہ مقصد بڑا اچھا ہے۔ شیطان یہیں سے فائدہ اٹھاتا ہے، جب علم نہیں رہتا تب ہونے لگے۔ جب یہ لوگ مر گئے، آنے والی نسل جب آئی تو شیطان بعد والے لوگوں کو سمجھایا اور ان کے دل و دماغ میں بات ڈالی کہ آخر ہمارے بڑے یہیں آ کے کیوں اللہ کی عبادت کرتے تھے، ان کے آبا و اجداد ان مورتیوں کی کبھی عبادت نہیں کرتے تھے، مورتیاں نصب رہتی بطور یادگار کے، جیسے آج ہمارے گھروں میں بڑی فوٹو لگی رہتی ہیں، وہاں آتے تھے، وہ پرانا مرکز عبادت کرتے تو ان کو دیکھنے کے بعد مزید اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ ان کا انتقال ہوا،
آنے والی نسل آئی تو شیطان نے پھر ان کی اولاد کو ان کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ورغلایا کہ آخر تمہارے آبا و اجداد یہیں آ کے کیوں عبادت کرتے تھے؟ اگر اللہ کی عبادت کرنی ہوتی تو کہیں بھی کر لیتے، لیکن یہیں کیوں آتے تھے؟ اب جاہلوں کے پاس جواب نہیں تو شیطان خود ان کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے کہ اصل میں ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ 5 مورتیاں یہ بڑی مقدس تھیں اور انہی کے دعاؤں سے انہی کے طفیل سے بارش ہوتی تھی۔ ان کو اگر راضی کریں گے تو اللہ رب العالمین سے ہماری ساری مرادیں، ساری پریشانیاں دور کرانے میں پوری کرواتے ہیں، ہماری خواہش پوری ہوتی رہے گی۔ جب علم ختم ہو گیا، جہالت کی بنا پر شیطان نے ان کو اس راستے پر ڈالا۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا، اتنا علم ہی نہیں تھا کہ سمجھتے کہ یہ بھی شرک ہے اور کفر ہے، دین بنایا۔ اب ہر آنے والی نسل مزید اسی میں اور آگے گمراہی میں جاتے رہے۔ اب ایک زمانہ ایسا آیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے بجائے سب انہی 5 ولی ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر پر انہی کے نذرانے، انہی کے چڑھاوے، انہی کے نام کی قربانی، انہی سے دعائیں، انہی کو وسیلہ بنانا، سب کچھ ان کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اب اس طرح سے ایک نیا دین آیا، توحید، جو 1000 سال تک کان الناس امۃ واحدہ، ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے۔ اب 1000 سال کے بعد تقریباً اس دنیا میں ایک نیا دین شرکیہ ایجاد ہوا۔ جب کفر شرک زیادہ بڑھا تو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے لوگوں کو کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا۔ یہی چیز سمجھے پہلے، یہ نبوت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور نبیوں کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک بڑی اہم چیز ہے یہ۔ جب لوگوں میں گمراہی عام ہو گئی، علم ختم ہو گیا، جہالت عام ہو گئی، اور جہالت کی وجہ سے توحید اور شرک، اللہ کی عبادت، ان تمام چیزوں کو سمجھ نہ سکے اور شرک میں بڑھتے گئے، تب اللہ رب العالمین نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا تاکہ اصل دین جو تھا آدم کا لایا ہوا، اس دین کو دنیا میں باقی رکھا جائے۔ شرک اصلی دین نہیں ہے، یہ سب بناوٹی بعد والے ہیں، اسلام اصلی دین ہے اور یہی سب سے پرانا اور قدیمی دین ہے۔ اسی دین کو آدم علیہ السلام لے کر کے اور سارے انبیاء لے کر کے آئے، لیکن مشکل کیا ہے؟ آج لا علمی کے بنا پر کہا جاتا ہے اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ پہلے اصلی دین بت پرستوں کا ہے اور بعد میں اسلام آیا، یہی اصل میں نہ سمجھیے، نہیں الٹا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اصلی دین اسلام ہے۔ شرک کو مٹانے کے لیے انبیاء آتے رہے کہ پہلا جو دین بابا آدم لے کے آئے اسی دین پر واپس آ جاؤ، وہی دین اصلی ہے۔ اللہ رب العالمین فرمایا اب یہ جو اس طرح سے لوگوں میں طرح طرح سے شرک عام ہوا، اور ایک چیز یہاں اور یاد رکھیں آپ ذرا سا، وہ بھی یہ جو شرک ہو رہا تھا، اس میں بھی شرک میں تو سب مبتلا تھے، لیکن اس میں بھی الگ الگ اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، حق واضح کرنے کے لیے جو بت پرستی عام ہو گئی تھی،
وہاں حق ظاہر کرنے، حق بتانے اور ہدایت کی راہ واضح کرنے کے لیے اللہ تعالی دو سلسلہ شروع کیا. ایک تو انبیاء کو بھیجا، فبعث اللہ النبیین مبشرین و منذرین. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر رحم کر کے ان کی جہالت دور کرنے کے لیے جو شیطان گمراہی پر ڈال رکھا تھا، نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. انبیاء آتے تو اسلام قبول کر کے اسلام پر عمل کرنے، حق قبول کرنے کی خوشخبری بھی سناتے اور کفر شرک کرنے، برائی اور غلط کام کرنے کے عذاب سے ڈراتے تھے. یہ مبشر و منذر ایک کام تھے. کیا نمبر 2، دوسری چیز اللہ تعالی مہربانی فرما کر کے ان کی ضلالت اور گمراہی کو دور کر کے ہدایت پر لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ کتاب نازل کی. رسول اللہ اور کتاب اللہ، یہ دونوں دنیا کے اندر آئے. اللہ نے بھیجنا شروع کیا تاکہ لوگوں کو صراط مستقیم کا علم ہو اور لوگ حق سمجھے کہ آخر حق کیا چیز ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اللہ تعالی فیصلہ کر دے، حق واضح کر دے ان باتوں میں، ان چیزوں میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کر رکھا تھا. اللہ رب العالمین نے اس طرح سے اختلاف کو مٹانا چاہا نبی کے ذریعے اور کتاب بھیج کر کے. جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے نبی ہیں جن کو 1000 سال تک جو اسلام تھا اس کو چھوڑ کر کے لوگ جب شرک میں مبتلا ہوئے تو اس پوری قوم کو ہدایت کی راہ بتانے کے لیے اور کفر و شرک کو مٹا کر پھر وہی بابا آدم کے زمانے کا جو اصلی دین اسلام تھا، اللہ کا محبوب پسندیدہ دین، اس کی طرف دعوت دینے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی نوح علیہ السلام کو اس کام کے لیے بھیجا. اس لیے نوح علیہ السلام کو بھی 2 لقب، ایک تو اول رسول کہا گیا ہے، دوسرے آدم ثانی کہا گیا. نوح علیہ السلام آئے اور کہا جاتا تقریباً 950 سال تک قوم کو، اس بگڑی ہوئی قوم کو ہدایت کی راہ بتاتے رہے، اسلام کی دعوت دیتے رہے. لیکن وما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. آخرکار یہ سلسلہ چلتا رہا. 950 سال کے نوح علیہ السلام جب آئے تو یہی مطلب کیا ہے کہ قرآن پاک میں جو آیا کہ لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ علم آ جانے کے بعد. علم یعنی جب تک نوح علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی دعوت نہیں دی تھی سب لوگ شرک کر رہے تھے. جب اللہ نے ان کو علم دے دیا، علم آیا یعنی سکھانے والا، بتانے والا اللہ کے نبی و پیغمبر آئے اور اللہ کے نبیوں نے ان کو حق بات بتائی، تو اس میں اختلاف کر دیا لوگوں نے. ہونا یہ چاہیے تھا سارے لوگ حق قبول کر لیتے، لیکن سب لوگ حق قبول نہ کیے. کچھ لوگوں نے حق قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار کیا اور کافر بن گئے. اب یہاں سے ایمان، اسلام اور کفر و شرک 2 مذہبیں شروع ہو گئے. یہاں سے دنیا کے اندر 2 دین، ایک اسلام توحید خالص جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہو، اور دوسرا کفر یا شرک یا بت پرستی
قبر پرستی جس کے ماننے والوں کو کافر مشرک کہا گیا، کفر و اسلام کی یہاں سے جنگ چھڑی۔ رب العالمین نے فرمایا نبیوں کے ساتھ نبیوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی بھیجی۔ کیوں؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں نے جن مسائل میں اختلاف کر رکھا تھا اس کا فیصلہ ہو جائے، یہ فیصلہ ہو جائے۔ یہیں سے پتہ چل گیا کہ نبی کے آنے اور آسمانی کتاب نازل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ ہدایت کی راہ بتانا اور اختلاف کا خاتمہ ہو، اختلاف ختم ہو جائے۔ اختلاف مٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا اور کتابیں نازل کی، انبیاء آئے اور کتابیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس چیز میں لوگوں نے اختلاف کر رکھا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ، اس میں فیصلہ کر دیں۔ نبی بھی فیصلہ کر دیں گے، اللہ کی کتاب فیصلہ کر دے گی کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے، کیا ہدایت ہے، کیا ضلالت و گمراہی ہے، اور اللہ بھی رسول بھی، تینوں کے ذریعے حق واضح ہوگا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ۔ اللہ فرماتے ہیں اختلاف کس نے کیا؟ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس دین میں یا جو ہم نے نبی کو بھیجا، نبی کے ساتھ کتاب نازل کی، اس کتاب اور نبی پر کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی باتوں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ کس نے کیا؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اختلاف انہی لوگوں نے کیا جن کے پاس اللہ نے کتاب اور رسول بھیجا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ جیسے قوم نوح کو لے علی سبیل مثال، اللہ تعالیٰ کے نے نوح علیہ السلام سے پہلے جو قوم گمراہی میں تھی، شرک میں مبتلا ہو گئی تھی، حق بات ترک کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہی کی ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اب لوگوں کا کام تھا کہ نوح علیہ السلام بتا رہے ہیں تو اس کو قبول کر لیں۔ نبی کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اپنی کتاب جو بھیجا اس کا مقصد تو یہی تھا کہ ان کو علم آ جائے، ان کو علم معلوم ہو جائے کہ ہاں کیا حق ہے کیا غلط ہے، سچا دین کیا ہے، توحید کیا ہے اور باطل دین کیا ہے، کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، اس کا انہیں علم ہو جائے اور باطل کو چھوڑ کے حق پر آ جائیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے پاس جو علم بھیجا، ہدایت حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، اس علم کے آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ اور اس کو ایک مثال دیتے ہیں تب سمجھ میں آئے۔ آپ کہیں راستہ بھٹک گئے ہیں، پریشان ہیں، آپ منزل مقصود تک نہیں پہنچ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی کی، یا کوئی گاڑی والا گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ یہ انسان بھٹک رہا ہے، بھولا ہوا ہے، یا جہاں آپ بھٹکے کسی انسان کو پتا چل گیا،
اب اس نے سوچا یہ مسافر بھٹکا ہے، بھولا ہے، اس کو پوچھ لے کہ کہاں جانا ہے، اس کو راستہ بتا دیں۔ اس کا تو بڑا اچھا مقصد تھا، وہ آپ کے پاس آیا، سلام کیا، پوچھا بھائی کیا تو آپ کہاں بھٹکے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا کوئی بات، یہ دیکھیں راستہ ہے، آپ سیدھے چلے جائیں، منزل مقصود پر پہنچ جائیں۔ اب بھولے بھٹکوں کا کام یہ ہے، ان کو جب علم ہو گیا کہ ہاں سیدھا راستہ ہماری منزل مقصود تک کون گیا ہے، تو ان کو چاہیے تھا کہ اس بات کو قبول کر لیتے۔ جب علم ہو گیا کہ منزل مقصود تک پہنچانے والا سیدھا راستہ کون ہے، تو اب بھولے بھٹکوں کا کام ہے اس بات کو قبول کر لینا تاکہ منزل تک پہنچ جائے۔ جب کفر و شرک و ضلالت میں بھولے بھٹکے لوگ گھوم رہے تھے، ہدایت کا پتہ ہی نہیں تھا ہدایت کیا ہے، اللہ نے جب کرم کر کے رسول بھیجا اور رسول نے آ کر کے بتا دیا، سکھا دیا، حقیقت واضح کر دی، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ توحید ہے، یہ اسلام ہے، اللہ کا محبوب دین ہے، پسندیدہ دین ہے، ہم اللہ کے رسول ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب ان کا کام تھا کہ اپنی اصلاح کر لیتے، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا، اختلاف کیا۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، دلائل، علم، ساری معلومات آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، تو بات ہو گئی، معلوم پڑ گیا کہ ہاں اختلاف کیا۔ اب یہاں بڑی تعجب کی بات ہے، بھولے بھٹکے انسان کو، غلطی کرنے والے انسان کو جسے بھول چوک ہو رہی ہے، اس کو جب صحیح بات بتا دی جاتی ہے تو فوراً اصلاح کر لیتا ہے، اب اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ انہوں نے کیوں نہیں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا کتاب کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، نبی کی کوئی کوتاہی نہیں تھی، سب کچھ حق واضح کر دیا تھا، لیکن بغیم بینہم، انہوں نے جو اختلاف کیا تھا بغیم بینہم، ظلم اور حسد کی بنا پر، ظلم اور حسد کی بنا پر اللہ نے وعدے کر دیا۔ اختلاف کا مطلب، اختلاف جو ہوا، اختلاف کی وجہ جہالت و لا علمی نہیں تھی، بلکہ ضد، عداوت، نفرت، بغض و عناد تھا، بغیم بینہم۔ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر لوگوں کے گمراہی کا حق آ جانے کے بعد، رسول اللہ، کتاب اللہ، ہدایت آ جانے کے بعد، ان کی زبان میں ان کو سمجھا دینے کے بعد بھی اختلاف اگر کسی نے کیا تو دلائل کی روشنی میں نہیں، اس لیے نہیں کہ بات واضح نہیں تھی، سب کچھ واضح تھا، لیکن ضد، ہر دھرمی، تعصب، عناد، بد دماغی تھی۔ جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے یہودی قوم ہے، نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو سب سے زیادہ قریبی، آپ کے قریب اور اس میں بیٹھنے والے لوگ کون تھے؟ اہل کتاب یہودی تھے، مشرکین تو تھے ہی لیکن یہودی تھے۔ مشرکین تو مشرکین تھے، اہل کتاب کے پاس پہلے سے بھی علم تھا، ان کے نبیوں نے، ساری آسمانی کتابوں نے واضح کیا تھا کہ آخری نبی پیدا ہوں گے، محمد بن عبداللہ ہوں گے، مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے کھجوروں والے شہر مدینہ طیبہ میں آئیں گے،
عیسیٰ علیہ السلام تو باقاعدہ نام بھی بتائے تھے، اسمہ احمد، سب کچھ تورات میں بھی موجود ہے، ساری آسمانی کتابوں میں، پرانی ہندوؤں کی کتابوں میں موجود ہے، یہ ساری چیزیں علم تھا، انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں رسول اور کتاب کی دلائل کی کوئی کمی نہیں تھی، حق کی وضاحت ہو چکی، ان کے علم میں آ چکا، لیکن صرف انکار کیا ایمان لانے سے بغیم بینہم۔ اب دیکھیے یہودی انتظار کر رہے تھے اور مدینے میں آ کر کے اسی لیے بات تھے کہ آخری نبی کہیں پہ پیدا ہوں گے لیکن آئیں گے مدینے میں، انتظار کر رہے تھے کہ جب وہ نبی پیدا ہوں گے مدینے میں آ جائیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کے ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی بات مانیں گے، ان کے ساتھ مل کر کے ساری دنیا کے لوگوں سے لڑیں گے، دشمنوں سے، اللہ تعالیٰ ہم کو فتح دے گا۔ کس طرح سے وہ انتظار کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ آ گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ قرآن گواہی دیتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہودیوں نے آپ کو تورات اور انجیل یا ان کے انبیاء میں نے، ان کے علماء نے نبی کی جو جس نبی کی بشارت دی تھی، جو علامات بتائی تھی، ان کو دیکھ کر کے یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سے پہچان لیا۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ فرماتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ویسے ہی آخری نبی کو پہچانتے کہ سچا نبی ہے۔ کتنی پیاری تشبیہ کہ آدمی اپنی اولاد کو دیکھتا ہے تو اپنی اولاد ہونے میں کوئی شک نہیں کرتا۔ ایسے ہی یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو یقینی طور پر ان کو یقین آ گیا کہ وہی آخری نبی جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کیوں؟ بغیم بینہم۔ اور اس کا اندازہ اس واقعہ مثال دیں تو اور واقع ہو جائے گی بات۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بعد میں ام المومنین بنی، صفیہ بنت حیی بن اخطب ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چچا سے ہمارے بہت اچھے تعلقات تھے، چچا سے بڑا لاڈ پیار کرتے تھے۔ چاچا جب بھی باہر جاتے کچھ نہ کچھ چیز وغیرہ لے کر کہتے، بڑی لاڈلی تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے تو ہمارے باپ والد، ہمارے چچا ہمارے سامنے دونوں نے بات کی، چلو بھائی وہ ایک نبی آئے ہوئے ہیں، چلو دیکھ کر کے آتے ہیں، اگر وہی آخری نبی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو ہم لوگ ایمان لا لیں گے، بڑی خوش نصیبی ہے، آگے ہیں آخری نبی۔ کہتے ہیں کہ دونوں میرے والد اور میرے چچا دونوں صبح گئے، دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دونوں رہ کر کے اپنے معلومات کے مطابق غور کر رہے تھے کہ آخر وہی نبی ہیں جن کی پیشین گوئیاں ہم نے پڑھی ہے کہ نہیں ہے، علامات پائی جاتی ہیں۔ دن بھر دیکھتے رہے، شام کو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے بہت سارے لوگ آتے اور آ کر کے کلمہ پڑھتے، مسلمان ہو رہے مشرکین، لیکن یہ دونوں یہودی جو پڑھے لکھے، حیی بن اخطب اور ان کا بھائی، یہ دونوں وہاں تماشا دیکھتے رہے، چپ چاپ بیٹھے، رات شام کو واپس لوٹے۔ حیی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں باہر ایسے بیٹھ کر کے گئی، انتظار کر رہی تھی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ہمارے چچا آئیں گے، والد صاحب آئیں گے۔ کہتے بہت دیر انتظار کرتی رہی، اندھیرا ہو گیا تو چچا اور والد دونوں ہمارے آ رہے تھے۔
جب قریب پہنچے کہ میں ان کی آواز سن سکتی تو کہتے ہیں چچا نے پوچھا میرے بھائی ہوئی کیا آپ کے خیال میں وہی نبی ہے جس کا انتظار ہم لوگ کر رہے ہیں، جس کی پیشین گوئیاں تورات اور انجیل کے اندر ہیں اور جن پر ایمان لانے کا عہد ہم سے لیا ہے تورات نے، موسیٰ علیہ السلام نے، یہ وہی نبی ہیں؟ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی میرے چچا پوچھ رہے تھے اور والد صاحب جواب دیتے ہیں، مطلب جواب دیا ہاں نعم یہ وہی نبی ہے۔ ہم لوگ جس نبی کا انتظار کر رہے ہیں اور جس نبی کی آمد کی خبر تورات اور انجیل میں ہے، جس پر ہمیں ایمان لانے کا عہد لیا گیا، یہ وہی نبی ہے۔ اپنے کانوں سے کہتی میں نے سنی۔ تو چچا نے کہا تو بھائی ہم لوگ کلمہ کیوں نہیں پڑھ لے، ایمان کیوں نہیں لا لیے؟ ایمان لا، جب پتا چل گیا وہی نبی ہیں تو ہم کو مسلمان ہو جانا چاہیے تھا۔ اب دیکھیں جواب بغیم بینہم، کہتی ہیں میرے والد نے کہا ہیں تو وہی نبی، ہم لوگ سمجھتے تھے کہ آخری نبی جو پیدا ہوں گے وہ بنی اسرائیل ہماری قوم کے اندر پیدا ہوں گے، یعنی ہماری یہودی قوم میں پیدا ہوں گے، اور یہ نبی تو سچا ہے لیکن یہ عرب قوم کا ہے، ہمارے بنی اسرائیل کا نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں۔ دیکھیں حسد، ایک مثال دیا میں نے کہ بغیم بینہم، نبی کے سمجھانے میں کوئی، کتاب کی وضاحت میں کوئی فرق نہیں، کمی نہیں ہے کہ ایمان لانے میں رکاوٹ۔ اللہ فرماتے سب کچھ واضح ہے اور انہوں نے سمجھ لیا لیکن ایمان کیوں نہیں لائے؟ بغیم بینہم، اپنے حسد، ظلم، تنگ نظری، ضد اور تعصب کی بنا پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ چلیے بات تو ہو گئی ہے۔ فہد اللہ الذین آمنوا، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اللہ نے فرمایا لیکن جو لوگ ایمان لائے ہمارے نبی پر، فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جو ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے جس حق بات میں قوموں نے اختلاف کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ حق مسلمانوں کو بتا دیا، مسلمانوں کی رہنمائی کر دی۔ یعنی ایمان والے، وہ مخلصین جو اخلاص کے ساتھ ایمان لائے، انکار نہیں کیا، غنیمت سمجھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، ایمان لائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جب یہ لوگ ایمان اور اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں جن حق باتوں میں پہلی قوموں نے اختلاف کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس میں حق کیا ہے، ایمان والوں کو اس کی ہدایت رہنمائی کر دی۔ مسلمانوں نے حق پا لیا، ایمان لا والوں کو حق مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کی، ایمان کی برکت سے حق کی رہنمائی کی، اللہ تعالیٰ نے حق کی راہ دکھائی۔ ساری وہ باتیں جس میں کفار مکہ، عرب کے دنیا والوں نے اختلاف کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل سچی ہدایت دے دی۔ اس کی ایک شکل، بہت ساری مثالیں ہیں، آپ اس طرح سے سمجھیں۔ جمعے کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں ایک دن خیر و برکت کا سب سے بڑا دن جمعہ مقرر کیا تھا۔
یہود نصارہ نے اختلاف کیا کہ کون سا دن ہے. یہودیوں نے کہا یہ دن سبت ہے، ہفتے کا، سیٹرڈے. یہ انہوں نے کیا. ہفتہ واری عید سب سے افضل ایام پورے ہفتے میں یہودیوں کے ہاں ہفتہ ہے، سیٹرڈے، سنیچر کا دن جس کو کہا جاتا ہے. انہوں نے یہودیوں عیسائیوں نے ان سے اختلاف کیا اور انہوں نے وہ سنڈے کا دن اپنے لیے منتخب کیا. یہ اختلاف ہوا اور دونوں حق سے محروم رہے. اللہ تعالیٰ نے جو دن مقرر کیا ہفتے واری عید کا، اس سے یہودی بھی محروم اور عیسائی بھی محروم، اور دوسروں کو تو پتہ ہی نہیں چلا. آج ہندوؤں کو لے لے، ان کے ہاں تو کوئی پتہ نہیں کہ کون سا دن ہے ان کا. اختلاف ہوا. لیکن اللہ فرماتے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، انہوں نے جمعے کا دن اپنے لیے اختیار کیا. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے، جو ہفتے کا دن، عید، ہفتے واری عید کا دن تھا جمعہ، جس میں یہود و نصارہ اختلاف کر کے بھٹک گئے تھے، کسی نے سیٹرڈے رکھا، کسی نے سنڈے رکھا، اور دونوں غلط تھے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر مہربانی کر کے انہیں ہفتے والا دن، جمعے کا دن متعین کر دیا. مسلمانوں کو ہدایت ملی. ایسے ہی بہت سارے مسائل میں جن میں اختلاف کر رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی ہدایت رہنمائی کی اور حق و ثواب ان کو مل گیا. اسی لیے اللہ نے فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں صراط مستقیم کی ہدایت اس کو دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.